شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ روایت ایک مرد صالح کی جس نے اپنی ترقی کے واسطے دعا مانگے۔ نقل ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ اسی اثنا راہ میں ایک گنبد ملا۔ دیکھا کہ چادر اوڑھے ایک نیک مرد اپنی بیوی اور بچے کو لیے بیٹھا ہے۔ آپ کو دیکھ کر تعظیم بجا لایا اور عرض کی کہ یا نبی اللہ، آج طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہو تو میری طرف سے اتنا عرض کر دینا کہ یا الہ العالمین، اگر اور کچھ ہماری قسمت میں نہیں ہے تو اپنی پرورش تو کر کہ ہم کو 2 چادریں اوڑھنے کو مل جائیں، کیونکہ ہم 3 آدمی ہیں اور ایک ہی چادر ہے۔ نماز میں کشمکش کا سامنا ہوتا ہے۔ موسیٰ کو ان کی حالت زار پر رحم آیا اور تسلی دے کر اقرار فرمایا کہ آج ضرور تمہاری سفارش درگاہ میں پیش کروں گا۔ حاصل کلام یہ کہ آپ تشریف لے گئے اور طور پر پہنچ کر ان کے لیے دعا کی۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ، ان کی قسمت میں سوائے ایک چادر کے اور کچھ نہیں۔ سفارش کرتے ہو تو تمہاری خوشی اسی طرح منظور ہے۔ ان سے کہہ دینا کہ کل صبح کو تینوں خواہش مند ہم سے ایک ایک دعا مانگے، جو طلب کریں گے اسی وقت پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عنایت ایزدی کا شکریہ ادا کیا اور ان نامرادوں کو مجدہ کامیابی آ کر سنایا۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو شوہر نے کہا، اے بیوی، میں بموجب حکم پروردگار دعا مانگنے کو جاتا ہوں اور بادشاہ ہو کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر جانب دریا روانہ ہوا۔ بعد کچھ دیر کے عورت نے خیال کیا کہ میرا شوہر شاہی سامان سے آئے گا تو مجھے ہرگز خاطر میں نہ لائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں اس سے پہلے دعا مانگ لوں۔ چنانچہ دربار الہی میں عرض کی کہ الہی، مجھے زیور و لباس کے ساتھ حسن و جوانی عطا فرما۔ بس اسی وقت دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ وہ ایک مہوش کی صورت بن گئی اور گنبد سے باہر آ کر ٹہلنے لگی۔ حسن اتفاق سے وہاں کا شہزادہ شکار سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا تو دل و جان سے عاشق ہو گیا اور قریب آ کر اس ماہ طلعت کو گھوڑے پر سوار کر کے محل سرائے شاہی کو روانہ ہو گیا۔ یہ مرحلہ تو اس طرح طے ہوا کہ اب ادھر کا ماجرا دل خراش سنیے۔ جب وہ مرد صالح دریا پر پہنچا، پہلے غسل کیا اور پھر نماز ادا کی۔ چاہتا تھا کہ وہ دعا مانگے۔ دل میں خیال آیا کہ بیوی سے مشورہ کر کے دعا کرنی چاہیے کہ جہاں کی وہ شہزادی بنے گی وہیں کا میں بادشاہ بنوں گا، ایسی صورت میں جدائی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر واپس ہوا اور مسکن پر آ کر لڑکے سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے رو کر جواب دیا کہ اماں تو بڑی خوبصورت بن گئی تھیں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک شخص کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف چلی گئیں۔ یہ سن کر اس کو بہت غصہ آیا اور کہا، کہاں کا چین اور کیسی بادشاہی۔ بے ساختہ منہ سے نکلا کہ الہی، میری بیوی کی تمام زینت کو خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دے۔ فوراً یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ لکھا ہے کہ شہزادہ قلعہ تک نہ پہنچا تھا کہ یک بارگی لڑکوں نے غل مچایا کہ اس مرتبہ شہزادہ صاحب شکار سے عجیب چیز لائے ہیں، جس کے پاؤں انسان کی طرح اور صورت جنگلی سور کی سی ہے۔
یہ سن کر شہزادے نے جو منہ پھیر کر دیکھا تو بلا سمجھ کر گھوڑے سے گرا دیا۔ یہ بیچاری مصیبت کی ماری، ہاتھ خالی پیچھے لونڈے کی تالی، گرتی پڑتی گنبد کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو شوہر نے زد و کوب کیا، ذلیل کیا، ہر چند پاؤں سر پر رکھتی مگر ایک نہ سنتا تھا۔ لڑکے نے جو یہ کیفیت دیکھی تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میری ماں جیسی تھی ویسی ہی ہو جائے۔ چنانچہ فوراً وہ عورت حالت اصلی پر آ گئی۔ سبحان اللہ، عجیب قدرت پروردگار ہے۔ تینوں کی دعائیں ختم ہو گئیں لیکن رہی وہی چادر کی چادر۔ قذارہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو راہ سے گزرے تو دیکھا کہ ان کی وہی حالت ہے۔ انہوں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا تو موسیٰ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ششدر رہ گئے اور درگاہ باری میں عرض کی کہ اے خداوند، تو اپنے بھید خود ہی بہتر جانتا ہے۔ بکل شیء قدیر مولا، رحیم تو ہے، کریم تو ہے، ذلیل و محتاج و بیوہ میں غنی بشان عظیم تو ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔